رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید والفرقان الحمید وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا جو دین ہے، دین اسلام، بے شک یہی سچا اور حق دین ہے۔ اور عزیزان محترم، دین اسلام میں عقائد کے لحاظ سے جس چیز کا سب سے پہلے تقاضا کیا گیا اور جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے، وہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو واحد و یکتا ماننا، اور اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا نام توحید خدا ہے۔ اور عزیزان محترم، ایک اور بات کرتا چلوں کہ آج کل جو اہل سنت و جماعت پر کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں، کچھ طنزیہ باتیں کسی جاتی ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت ہے یہ لوگ توحید کو نہیں مانتے، یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اس طرح کے افعال اور اقوال کہتے ہیں کہ جن سے اللہ کی بارگاہ میں شرک ہوتا ہے۔ ان کے جواب میں بھی اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے جو ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عقائد دیے، اور جو عقائد ہمیں حضور کے صحابہ و آل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے ملے، اور جو عقائد تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین کی طرف سے ہمیں ملے، عزیزان محترم، میں چند عقائد وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو سنیں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عزیزان محترم، جو عقائد توحید کے حوالے سے ہمیں عطا کیے گئے، جن پر عمل کرنے اور ان پر سوچ و بچار اور سمجھنے کے ہمارے لیے تقاضے پیش کیے گئے، ان میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ ہے اللہ کو ایک ماننا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات قرآنی میں
اپنے ایک ہونے کا اعلان فرمایا ہے، جن میں ایک بڑی مشہور سورۃ سورہ اخلاص کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے محبوب فرما دیجئے، اپنے ان ماننے والوں کو یہ بات فرما دیجئے، یہ ارشاد فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، کوئی آسمان و زمین میں دوسرا خدا نہیں، کوئی آسمان و زمین میں دوسرا معبود نہیں، کوئی آسمان و زمین بلکہ کائنات میں ایسی ہستی نہیں کہ جس کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور ہمیں اللہ کی سنتوں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا قصہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو آئیے ایک بڑا خوبصورت قصہ سنیے، اس آیت کے ریلیٹڈ ہے، اس آیت کے متعلق ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو بڑی پیاری آیت ہے جو سراسر اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، قل هو اللہ احد۔ عزیزان محترم، آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں حضور کی نعت بیان کی ہے، یعنی پورا قرآن اللہ کی نعت میں نازل ہوا، ذرا مجھے یہ بات بھی بتائیے کہ یہ جو آیت ہے قل هو اللہ احد، اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کی نعت بیان کی ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک کی ہے۔ کہنے لگا نہیں، اس میں تو اللہ نے خالص اپنی توحید کا بیان کیا ہے، اس میں حضور کی نعت کیسے بیان کی گئی؟ آپ نے فرمایا آپ پریشان نہیں ہوئے، نہ ہی غضبناک ہوئے، آپ نے بڑی تسلی سے اور نرم لہجے میں فرمایا بیٹا ذرا اس آیت کو دوبارہ سے پڑھو۔ اس نے پڑھا قل هو اللہ احد، آپ نے فرمایا ذرا اس کا ترجمہ بھی کرو۔ کہنے لگا، اس کا ترجمہ کرنے لگا، کہنے لگا اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب فرما دیجئے، محبوب آپ فرمائیے۔ تو ناظرین آپ ذرا سوچئے، آپ ذرا دیکھیے، امام احمد رضا نے فرمایا کہ ارے او میرے بیٹے، اللہ نے اپنے سب سے دین اسلام کے اہمیت رکھنے والے عقیدے کا بیان فرمایا، توحید بیان کرتے ہوئے بھی اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ اپنی زبان سے فرمائے۔ تو ذرا سوچئے کہ جس عقیدے کو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، جس عقیدے کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جس عقیدے کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس عقیدے کو بھی اللہ اپنے محبوب کی زبان سے بیان فرما رہا ہے، اس سے بڑی نعت حضور کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان محترم، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس عقیدے کا اعلان فرمایا اور اس کو پورا سمجھنے کا اور اس پر یقین و ایمان رکھنے کا، کامل ایمان رکھنے کا تقاضا فرمایا، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے بیان فرمائے ارکان اسلام، تو ان میں بھی سب سے پہلے جو رکن آپ نے بیان فرمایا وہ اللہ کی توحید ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی پوچھے، جس طرح یہ ملحدین جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں اللہ جیسی ہستی ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو توحید ہے وہ یہ خود ہی مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، اللہ جیسی ہستی اس کائنات میں موجود ہے ہی نہیں۔ تو عزیزان محترم، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات کا نزول فرما کے بتایا کہ سن لو، اللہ جیسی ہستی کائنات میں موجود بھی ہے، اس کا ہونا کائنات میں ضروری بھی ہے، اور کائنات چلانے والی ہستی کا نام بھی اللہ ہے۔ اور عزیزان محترم، آئیے اسی حوالے سے چند عبارات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اپنے
پیاری اور مبارک زبان سے یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ ایک ہے۔ اور پھر دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ تم لوگوں کا جو معبود ہے وہ واحد معبود ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی دوسری ہستی عبادت کے قابل نہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معبود کی وضاحت بھی کی کہ وہ کون سا معبود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ہو، وہ معبود اللہ ہے جس کے سوا کسی کی عبادت کرنی جائز نہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی حوالے سے تفسیر ساوی کے حاشیہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَنَزَّهُ عَنِ الشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ وَالْمَثِيلِ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ۔ عزیزان محترم، جس طرح اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ ہی احکام میں، نہ اسماء میں۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی وَتَنَزَّهُ عَنِ الشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ وَالْمَثِيلِ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَسْمَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح باقی امروں میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کی کوئی شبیہ نہیں، اللہ کی کوئی مثیل نہیں، اللہ کے افعال میں، احکام میں، اسماء میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے، اللہ اپنے شریک سے، اللہ اپنی شبیہ سے، اللہ اپنی نظیر سے، اللہ اپنی کسی بھی قسم کی مثیل سے منزہ و پاک۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا شریک لہ، کہ اس کے لیے کوئی کسی قسم کا شریک نہیں۔ تو آئیے اب اگلے عقیدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ صرف 2 سے 3 عقیدوں کی وضاحت کروں گا، پھر اگر زندگی رہی تو اگلی دفعہ ان عقیدوں کی وضاحت کی جائے گی۔ اب دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی قسم کے امر کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کسی کو زندگی دے، اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں، وہ کسی کو موت دے، اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں، وہ کسی کو بیوی بچے، مرد عورتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دے، اس کی ذات پہ کوئی کسی قسم کا اثر نہیں۔ تو عزیزان محترم، آئیے اس کے بارے میں بھی آیت سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، آئیے سنتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ایک اور آیت میں کی جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کن الفاظ میں کی گئی؟ فرمایا واللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے، اللہ مستغنی ہے کائنات کی ہر چیز سے، اور تم فقراء ہو۔ تم کیوں فقراء ہو؟